بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک بہت اہم خوشخبری شیئر کرنی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے عمران خان صاحب نے جو کے پی کے ہاؤس کے اندر جو خطاب کیا، اس کے کچھ اہم پوائنٹس بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ ایک شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شخصیت جب سے یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت میں آئی ہے تو وہ شخصیت اس پورے سینیریو سے غائب ہے، وہ سامنے نظر نہیں آ رہی۔ لیکن 2018 میں جب الیکشن ہوا تھا اس کے بعد سے جو ہے وہ جو شخصیت ہے وہ انہوں نے دھرنے دیے، انہوں نے جلسے کیے، انہوں نے لانگ مارچ کیے عمران خان صاحب کے خلاف۔ سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی تھی اس شخصیت کو ہوئی تھی۔ اور جی جناب، میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ سمجھ چکے ہوں گے، مولانا فضل الرحمان اس پورے سینیریو سے غائب ہیں۔ اب جو مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، ڈالر کی اڑان ہے، پیٹرول پرائسز، ڈیزل پرائسز، اس کے علاوہ بجلی کی قیمتیں سب آسمانوں پہ ہیں، لیکن یہ شخصیت ابھی تک ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ کب مولانا فضل الرحمان نکلیں اور اپنا مہنگائی مارچ کریں اس حکومت کے خلاف۔ تو یہ ساری صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب آپ سے بات کرتے ہیں اس خوشخبری کے بارے میں جو ریسنٹلی ابھی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو ملی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ JUIF کا ایک گروپ جسے مولانا شیرانی گروپ کہتے ہیں، وہ JUIF سے انہوں نے پریویس ایئر علیحدگی کا اعلان کیا تھا، اور ابھی انہوں نے ریسنٹلی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، اور اس اتحاد کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اس اتحاد کی بڑی اہمیت ہے، بڑی امپورٹنس ہے جناب۔ اس اتحاد کی وجہ سے ہوگا کیا، مذہبی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی عمران خان صاحب کو اس اتحاد کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اب سیاسی طور پہ ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ بلوچستان کے اندر اور خاص طور پہ قبائلی علاقوں میں اس اتحاد کی اشد ضرورت تھی۔ JUIF کے خلاف الیکشن جیتنے کے لیے یہ اتحاد بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دیکھیں JUIF جو ہے وہ ان علاقوں میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ٹف ٹائم دینا تھا تو یہ اتحاد ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ تو اس اتحاد کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بلوچستان میں اور قبائلی علاقوں میں اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ تو یہ خوشخبری آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک ایڈریس کیا، اس کے کچھ چند اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ انہوں نے کہا، پہلا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ، انہوں نے کہا کہ جہاں پہ راجہ ریاض جیسے لوٹے اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھ جائیں تو اس ملک کا پھر کیا فیوچر ہوگا، کیا مستقبل ہوگا، اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا۔ پھر دیکھیں، راجہ ریاض وہ شخص ہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے منحرف کیا، اور کس بنیاد کے اوپر؟ انہوں نے آگے ٹی وی اسکرین کے اوپر کہا تھا کہ میں نے نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر آئندہ الیکشن لڑنا ہے، تو اس وجہ سے وہ منحرف ہو کے نون لیگ میں یعنی PDM میں شامل ہو چکے تھے، اور اب وہی بندہ اپوزیشن لیڈر بن چکا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا منحرف رکن ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا ملک کہاں پہ کھڑا ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح اس بات کے اوپر کہ یہ صورتحال ہے اس ملک کی، تو کہاں سے اس ملک نے ترقی کرنی ہے، کہاں سے اس ملک کے جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ اب اداروں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے شہباز شریف کے حوالے سے، کہ شہباز شریف جو ہے وہ FIA کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے، یعنی اس کو انہوں نے اس طرح سے تشبیہ دی کہ دودھ کی رکھوالی کے اوپر بلے کو بٹھا دیا ہے۔ تو
FIA کو انہوں نے بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ FIA کے اندر جو بھی انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، جو لوگوں کو آگے پیچھے موو کیا ہے، جو اپنے جو کیسز ختم کروا رہے ہیں، جس طرح بندوں کو منوا رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر رضوان، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، انہوں نے فرمایا، مقصود چپڑاسی، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، گلزار، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور بھی اس میں بہت سارے شامل ہیں۔ تو سب کو ایک ہی دفعہ سے ہارٹ اٹیک ہوا اور سارے کے سارے اس دنیا جہانی سے رخصت فرما گئے۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے جناب، جنہوں نے جو ہے وہ کچھ ان میں انویسٹیگیشن والے تھے، کچھ ان میں جو ہے وہ گواہان تھے جن کو ان کی کرپشن کے بارے میں تمام تر معلومات تھیں، وہ لوگ اس سین سے ہی، سینیریو سے ہی غائب کر دیے گئے ہیں۔ تو اب ساری زندگی لگے رہیں تو ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کبھی بھی پروف نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح سے وہ فرما رہے ہیں جناب، یہ لوگ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، نیب کو انہوں نے تباہ کر دیا، نیب کے اندر انہوں نے جو ہے نیب کے سارے جو ہے وہ اندر خانے انہوں نے سب جو ہے وہ آفیسرز وغیرہ تبدیل کر دیے، یعنی ایک قسم کا نیب کے پر کاٹ دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر اپنے بندے لگا رہے ہیں، پورے نیکسٹ جو خاص طور پہ ابھی جو ضمنی الیکشن آ رہے ہیں ان کو یہ جو ہے وہ اپنے فیور میں کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ جو آئندہ الیکشن آنے ہیں، جنرل الیکشن، ان کے لیے یہ پوری کی پوری پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ وہ صرف ایسے ہی پاسبل ہے، ممکن ہے کہ یہ اداروں کو تباہ کریں گے، اداروں کے اندر ایسے بندے لگائیں گے جو ان کو ہر لحاظ سے فیور کریں گے۔ تو اس طرح سے ملک تباہ ہوتے ہیں، جب ادارے تباہ ہوں گے انہوں نے فرمایا تو یہ ملک ہمارا تباہ ہوگا۔ تو یہ جناب صورتحال بنی ہوئی ہے آج کل پاکستان کے اندر۔ یہ جو PDM کا ٹولہ جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، یہ کسی صورت بھی اس ملک کو صحیح رستے پر گامزن ہونے نہیں دے گا۔ میری بات یاد رکھیے گا، جس ملک کے ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، تو وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال آپ سب کے سامنے رکھنی تھی۔ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے، اور جس نے ابھی تک پیج کو فالو نہیں کیا وہ پیج کو فالو کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔